ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا بعض لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی شخص گزرا ہے عطا اللہ شاہ کے نام سے، اور وہ کہتے ہیں وہ خطبہ پڑھتا تھا تو یہ ہو جاتا تھا، وہ ہو جاتا تھا، فلاں ہو جاتا تھا، مگر ہم رضا والے ہیں، اور رضا والے یہ کہتے ہیں کہ جنہوں اپنے محبوب نال سچا عشق ہوئے انہوں اپنے محبوب تو علاوہ اور کوئی نظر آندہ ہی نہیں۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَحَبِيبَنَا وَطَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَكَرِيمَنَا وَرَؤُوفَنَا وَرَحِيمَنَا وَجَوَادَنَا۔ اس جملے پر تمام علماء سے پہلے ہی 10 بستہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اوپر فتویٰ لگانے میں صورت سے کام نہ لیجئے گا، کہ یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں یہ سلسلہ چشت کے مطابق ہے، میں نقشبندی بھی ہوں اور چشتی بھی ہوں، تو قادری بھی ہوں، اور الحمدللہ سلسلہ سہروردیہ کی نسبت بھی مجھے نصیب ہے۔ یہ جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں خطبے میں، اس پہ علماء ظواہر اگر نہ ہونا تو آسمان سے پتھر نازل ہو، یہ علماء کی برکت سے آسمان سے پتھر نہیں اتر رہے، مگر فتویٰ لگانے میں صورت سے کام کوئی بھی نہ لے۔ یہ اس جملے پہ غور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَرَؤُوفَنَا وَرَحِيمَنَا وَجَوَادَنَا وَصَلَاتَنَا وَصَلَاتَنَا وَقِبْلَتَنَا وَمُصْحَفَنَا وَقُرْآنَنَا وَفُرْقَانَنَا وَيَاسِينَنَا وَيُوسُفَنَا وَخَلِيلَنَا وَجَمِيلَنَا وَجَمَالَنَا وَحَيَاتَنَا۔ ہم آپ سے داد نہیں مانگیں گے، ہمیں داد چاہیے ہی نہیں، بس ہمیں تو اصل میں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، امی نیک ہونی چاہیے، نمبر 2، ابو ایک ہونے چاہیے۔ دوسری تو باقی جو نہیں اونچی واسے سبحان اللہ کہتا، میں کہنا حضور گنگیاں دے بھی نبی۔ ادھر آتا ہوں میں سیدی اعلیٰ حضرت کے مسئلے میں، تو اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے یعنی 2 باتیں ضروری ہیں کہ امی نیک ہوں، ابو ایک ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ متعہ کی پیداوار نہ ہو، نکاح کی پیداوار، تاں جا کے کدھر اعلیٰ حضرت چونگا مونگا سمجھ آنا ہے، چونگا مونگا انہا جا۔ وَإِيمَانَنَا وَإِيقَانَنَا وَإِذْعَانَنَا وَدَلِيلَنَا وَمَنْطِقَنَا وَفَصَاحَتَنَا وَبَلَاغَتَنَا وَبَيَانَنَا وَبَدِيعَنَا وَنُجُومَنَا وَجَفَرَنَا
وباقرنا وكاظمنا وزيننا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومنظومنا ومحمودنا ومخدومنا ومقسومنا ومحبوبنا. اور یہ جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں یہ صرف اس کو سمجھ آئے گا جس کو خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن یا حضور زہد الانبیاء کی نسبت نصیب ہے. یہ آخر میں کہوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گا. وَمَقْصُودَنَا وَمَطْلُوبَنَا وَمَنْظُورَنَا وَمَرْغُوبَنَا وَمَخْدُومَنَا وَمَحْمُودَنَا وَمَقْسُومَنَا وَمَحْبُوبَنَا وَمَعْشُوقَنَا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا وعوننا وغوثنا وذوقنا وشوقنا وسرورنا ومنصورنا ومسرورنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہم انا نسألک بالحسن والحسین وامہ وابیہ وجدہما نجنا من الہم والغم الذی نحن فیہ. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں. حدیث نمبر 92 حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر ہے حدیث کا. مرزا جیلمی کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ حضور سخی کے شہر سے ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں احمد رضا کے غلام جاتے ہیں وہ میدان انہی کا ہوتا ہے. ہمیں کوئی بھی نہ بتائے دین کیا ہے. ہمیں دین ہمارے آقا و مولا بتا کر گئے. علامہ فرماتے ہیں, علامہ لاہوری, علامہ اقبال قلندر لاہوری درویش سیالکوٹی فرماتے ہیں نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم. چو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. علامہ فرماتے ہیں نہ میں کالا ہوں, یعنی اپنی بات سب کی. فرماتے ہیں نہ ہم کالے, نہ ہماری باتیں کالی, نہ ہمارے جھنڈے کالے. اللہ کرے اتر جائے آپ کے دل میں میری بات. نہ ہم کا تقریر فقیر کر رہے, آپ کاہے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں.
فقیر نے واپس جانا ہے نا، اور نگاہوں میں حضور غوث پاک کا روزہ ہے، ہمارے کو کیا ٹینشن یا کل مرنا ہے آج مر جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، آپ سکرات کی کیفیت میں تھے، تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی واہ حزناہ، ساڈا کی بنے گا ان میں، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا تن اپنی پئی ہے۔ وہ کہنے لگی حضور شوہر بلال جیسا ہو دکھ تو لگتا ہے نا۔ فرمایا تم یہ کاہے کے لیے کہہ رہی ہو واہ حزناہ، میں تو کہہ رہا ہوں واہ تراباہ، مجھے تو خوشی ہے جانے کی۔ اس نے کہا حضور دنیا چھوڑ کر جا رہے، کس کے لیے خوشی ہے؟ فرمایا غدن القى الاحبۃ وحزبہ، مروں گا تو جانے جانا کا دیدار بھی ہوگا اور یار غار مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ تو جب پرسوں مرنا ہے، کل مرنا ہے، تو آج ہی مریں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ موت سے ڈرنے کا نہیں جی کوئی، جو موت سے ڈرتا ہے وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے۔ جو بھائی ہاں ہم کاہے کے لیے ڈریں؟ کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ کیوں ڈریں موت سے؟ وقت مقرر ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب آتی ہے تو پھر بندہ بچ نہیں پاتا، اور جب نہ آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آخری وقت میں جب آئی نا تو آپ نے فرمایا ہون آ گئی، ہون میں بڈھا ہو گیا، میں نے تو تجھے بڑے بڑے میدانوں میں تلاش کیا، لگ پتا جاندہ تجھے میدان چاندی، تینوں بھی پتا چلتا محمد عربی دے غلام کے لیے ہوتے ہیں۔ بے فکر ہو کہ آپ ڈٹ کے تقریر سن لے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر میں کروں گا، انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گا اعلیٰ حضرت کے مسلک سے، میں سگے رضا ہوں۔ یہ جو کچھ انہوں نے تعارف کروایا اس کے ذمہ دار یہ میں نہیں ہوں، میرا تعارف اتنا ہے کہ میں اہل بیت کا نوکر ہوں، کمی ہوں، میراثی بن جاؤں تو بڑی بات ہے، اور اعلیٰ حضرت کے در کا میں کتا ہوں بس، اور میں اٹیسٹڈ ملنگ ہوں مولا علی کا، اٹیسٹڈ ملنگ ہوں، میں نجف شریف میں جا کر بھی نعرہ حیدری لگاتا ہوں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو صدیق و علی کا تقابل کرواتے ہیں، جس نے تقابل کیا وہ دھنس جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، بلکہ ہم وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ یعنی بات پوری کریں، آدھی کیوں کرتے ہیں؟ ایک شخص کہنے لگا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ میں نے کہا شان تو ہے، مگر تجھے مولا علی کے بارے میں 3 سوال میں پوچھ بیٹھوں تو میں جواب نہیں آئیں گے۔ مگر کیا شان ہے؟ کہتے مولا علی وہ ہے جو مصطفیٰ کے کندھوں پر آئے فتح مکہ کے موقع پر۔ ہم نے کہا اٹ از ایڈمیٹڈ فیکٹ، ایسا ہی ہے یہ آئے ہیں، مگر یہ جملہ مرکب نہیں ہے، اس کو یہ تام نہیں ہے۔ تام تب ہوگا، کامل تب ہوگا، سینٹنس کمپلیٹ تب ہوگا جب تمہیں ایک اور شخصیت کا نام لینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تم کہتے ہو مولا علی وہ ہے جو مصطفیٰ کے کندھوں پر آئے ہیں، تو جملہ مکمل کرو نا، صدیق وہ ہے جس کے کندھوں پر مصطفیٰ خود بیٹھے ہیں۔ کندھوں پر بیٹھنے والے کو بھی مانتے ہیں اور کندھوں پر بٹھانے والے کو بھی مانتے ہیں۔ اور ویسے مزے کی بات یہ ہے جب کسی کو آپ کندھوں پر بٹھاتے ہیں نا تو اس کے دونوں ہاتھ آپ کے سر پہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کو آپ کندھوں پر بٹھائیں، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، تو اس کے دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں پر ہوتے ہیں۔ تو جب غار ثور پر حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں اور خادم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے، اصل میں اس یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج سے پہلے کسی محفل شریف میں عرض نہیں کی، سادات موجود ہیں، یہ اتنے بڑے پاکیزہ علماء بیٹھے ہیں، اگر فقیر بات غلط کرے گا تو یہ نہیں روکیں گے، یہ گناہگار ہوں گے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟
اگر ہم غلط بولیں گے تو یہ نہیں روکیں گے تو یہ گناہگار ہوں گے، اور اگر یہ چپ رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ السکوت فی مارز البیان بیان جڑا عقیدہ میرا ہے وہ انہاں دا ہے۔ تو سنو پھر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ تو فقہ جانتے ہیں، کمال کے لوگ ہیں آپ۔ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا، مگر صدیق کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو یوں کریں، الٹ کریں، نگر نگر گلی گلی، ہم علی والے، ہمیں کیا پریشانی ہے حضور آپ کو؟ آپ بخشے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، ایسی ایسی روایتیں مجھے پتہ ہے، میں آپ کی بخشش ثابت کر سکتا ہوں۔ کمال کرتے ہیں آپ، اسی سائیاں لے بیٹھے ہیں، اسی لگے تھوڑے بیٹھے ہیں۔ شیر بن کر بیٹھے، کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سر انور پر دونوں ہاتھ رکھ کر دنیا کو پیغام کیا دیا؟ کیا پیغام دیا؟ فرمایا میرے ابو بکر کی طرف بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، ان کے پیچھے بڑے تگڑے ہاتھ ہیں۔ چھوٹا سا کانسٹیبل پکڑ رہا اور بندے کا رابطہ ایس پی کے ساتھ ہو تو بندہ کہتا ہے سوچ لینا قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، تجھے وہاں سے پڑے گی تجھے نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کتے حشر تک بھونکتے رہیں گے مگر صدیق پہلو مصطفیٰ میں سوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، باعث خیر و برکت، پروانہ شمع رسالت، مجدد مئت سابقہ و حاضرہ و آتیہ، سیدی اعلی حضرت فاضل بریلی اور محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ سے کسی نے کہا حضور آپ جملوں میں بات کرتے ہیں، یعنی آپ کے جملے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اصل اعلی حضرت کا اسلحہ لیزر سسٹم کا ہے، نظر نہیں آتا چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک جملہ کہیں۔ آپ نے فرمایا آپ نے فتاوی رضویہ کا نام کیا رکھا؟ العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، ہر گل دا رخ حضور وال موڑ چڑھیا۔ یعنی یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہ نور الاضاء پڑھاتے ہیں، قدوری پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھئے وضو کے مسائل بڑے یعنی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مثلا 4 فرض ہیں تو یہ کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک دھونا چہرے کا یہ فرض ہے، اور یہ بالوں کی چٹیا سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک۔ اب یہ جب مسئلے بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو نیند آ جاتی ہے سن کے، خشک ہوتے ہیں نا۔ مگر بریلی کا جو شہزادہ ہے نا جی، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ وضو کے مسئلے بتاتے بتاتے حضور جانے جانا کی شانیں چھیڑ دیتے ہیں۔ وضو کے مسئلوں میں حضور علیہ السلام کا مقام بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے، یہ سیدی بس یہ مثال کے طور پر، یہ حضور یہ پانی بالکل اس وقت پاک ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں وضو کر سکتا ہوں، اگر کسی شخص کا وضو نہیں ہے وہ اس سے وضو کر سکتا ہے، مگر اگر اس کے اندر انگلی ڈال دیں گے تو یہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ ہاں مستعمل ہو جائے گا، یعنی پی تو سکیں گے بعد میں مگر اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکیں۔ کپڑا ڈال دیں گے تب بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ مستعمل ہو جائے گا۔ اب سنو جی، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا گیا، حضور جی ہمارے گھر میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ مبارک ہے، اور ہم نے اس کو پانی میں بھگویا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ پانی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جبے شریف
کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے تو کیا اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ سارے مفتی یہاں فیل ہو جائیں گے حضور، اور فیل ہوئے، سب کہیں گے نہیں کر سکتے کیونکہ پانی کیا ہو گیا ہے، مستعمل ہو گیا ہے، پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سنو جی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، یہ جملہ جس کو سمجھ آ گیا ہمیں اعلیٰ حضرت دے نال ہی جنتی ٹر جائے، جس کو سمجھ آ گیا واللہ العظیم حضور کچھ نہیں چاہیے آپ سے، واللہ العظیم قسم ہے حسنین کریمین کے جوڑوں کی، بس مجھے رزق حسنین کریمین کے صدقے سے ملتا ہے۔ بس یہ ایک حسرت ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام دیکھ کر یہ فرما دیں یہ جو میرا امتی ہے نا یہ تمہاری وجہ سے دوزخ میں نہیں گیا، اس کو تمہاری گفتگو نے بچایا، بس یہ حسرت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اتنا کام کیا، پوچھا گیا کیوں کیا، فرمایا تمنا ہے کہ فرمائی یہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی، بس کہ ان کی زبان پر میرا نام آ جائے، بات ختم ہے جی۔ سنو جی سبحان اللہ، علماء کو ہر چیز کا پتہ ہے، میں اپنے یہ سنگیوں بیلیوں سے باتیں کر رہا ہوں، اور اللہ کی عزت اور عظمت اور کبریائی اور اس کے تقدس اور اس کے جمال اور اس کے جلال اور اس کی ربوبیت کی قسم ہے، جو بندہ اس مسجد شریف میں آیا ہے بظاہر اس نے پلاسٹک کی جوتی پہنی ہوئی ہے، وہ جوتی اس کی محمد حسن رضا نقشبندی سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہمارے پرکھنے کے معیار کچھ ہو رہے ہیں، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں شریعت کی باغیں ہماری گردن میں بہتر بھی ہیں، ورنہ ہم تو یوں شاہ صاحب سے ملتے کہ آپ نے ہمیں مشرک کہہ دینا تھا۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اس لفظ کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، بعد میں اگر کسی کی یہ مولوی جو بیٹھے ہیں نا ان کے ساتھ الیک سلیک ہے نا، ان سے پوچھ لیجیے گا اے جڑا مولوی چھوٹا بچہ تقریر کر کے گیا اس لفظ دا کی مطلب ہے۔ ایک سید زادے تھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، شارب الخمر تھے، اس کا معنی میں نہیں کروں گا۔ ان سے ایک ایسا گناہ ہو جاتا تھا، ایک گناہ ان سے جس کو لوگ کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت کے سامنے جب آتے تو اعلیٰ حضرت 11 گز کا امامہ پہنتے تھے، کنداری پٹھان تھے، 6 فٹ قد ہے آپ کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا یعنی بعض لوگوں سے مراد وہ ہیں جو دیو کے بندے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کا رنگ کالا تھا۔ ہم نے کہا ہو پٹھان اور ہو کالا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، اور ہو بھی کنداری اور کچھ نہیں کر سکے تو کہتے رنگ کالا۔ میں نے کہا مسئلہ رنگ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، رنگ کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ میرے دادا مرشد حضرت گنج کرم علیہ رحمہ کے پاس کوئی شخص آیا، حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کے پاس، کہنے لگا حضور آپ نور کی باتیں بڑی کرتے ہیں، کبھی نور کا رنگ نہیں بتایا۔ تو آپ نے فرمایا پنجابی دے اندر، فرمایا بیلیا رنگ نور دا نہیں ہوندا، رنگ ظرف دا ہوندا ہے، رنگ نور دا نہیں ہوندا، رنگ ظرف دا ہوندا ہے۔ کہنے لگا دا کی مطلب ہے؟ سنو جی جڑے جملے فقیر دینے، اے فقیر صوفی فقیر بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں علامہ کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑی کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں۔ اور علامہ نے پنجابی میں علامہ کے اس شعر کا ترجمہ کسی نے یوں کیا کہ اساں نیکاں دی محفل چوں راز پایا، اساں نیکاں دی محفل چوں راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا، بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ ماشاءاللہ حضور سید سبحان اللہ، حضور آپ کی وجہ سے میرے کروڑوں اربوں خربوں گناہ معاف ہوئے ہیں جی، یقین کریں۔ حضرت قبلہ صاحب زادہ محمد حسان الہی صاحب، ان کی برکت سے میں آپ لوگوں کی رویت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، یہ نہ ہوتے تو فقیر تو یہاں نہ پہنچ سکتا ہے، یقین کریں۔ ہم نے یہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان کے شاکر ہیں جی، انہوں نے ہمیں غیرت مند لوگوں سے ملایا جی، اتنی بات۔ اچھا جی، اچھا باتیں تو آپ بہت زیادہ کلک ہو گئی ہیں، چھڑ گئی ہیں، یاد آپ نے کروانی ہے۔
آپ نے فرمایا ویلیا رنگ نور دا نہیں ہوندا، رنگ ظرف دا ہوندا ہے۔ وہ کہنے لگے دا کی مطلب ہے؟ فرمایا دا اے مطلب ہے ساری دنیا دے گورے ایک پاسے مگر بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے۔ اچھا اس سے پہلے کون سی بات؟ ہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور وہ جو پانی ہے وہ جس میں حضور علیہ السلام کا جبہ شریف ہم نے ڈبو کر رکھا ہوا ہے کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے مفتی کیا کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ پانی کیا ہو گیا؟ مستعمل ہو گیا، پانی ایک مرتبہ استعمال ہو گیا۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے کر سکتے ہیں۔ مگر حضور والا میری جان اصل بات اس سے آگے شروع ہوتی ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہی، فرمایا وضو کر سکتے ہیں مگر زندگی میں بھول کر پاؤں نہ دھو بیٹھنا۔ دیکھیے احتیاط اعلیٰ حضرت۔ لوگ کہتے ہیں ان کو اتنا کچھ ملا کیسے ہے؟ میں نے کہا باقی جتنے مرید ہیں انہوں نے اعتماد کیا، باقی جتنے پیر ہیں دنیا کے انہوں نے اعتماد کیا مریدین پر، اعلیٰ حضرت نے اعتماد کیا رحمت للعالمین پر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں فتاوی رضویہ شریف کی بعض جلدیں ایسی ہیں جن کی 2 لائنیں میں نہیں پڑھ سکتا جی، مجھے نہیں پڑھ سکتا، نہیں آتی، کیا کروں؟ اور اعلیٰ حضرت کا جتنا علم ہے توبہ۔ حضور آج 4 گردانیں کسی کو آتی ہوں مولوی کو، وہ تو کسی کو سیدھے یوں کر کے تو سلام کرتا ہے، کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، درس نظامی ہوں، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، دوروں کے بیٹھو۔ اور اعلیٰ حضرت شارب الخمر سید کے آگے کیا کرتے ہیں؟ 11 گز کا امامہ کھولتے ہیں اور ان کے قدموں میں رکھتے ہیں اور پاؤں چومتے ہیں۔ 6 فٹ کا کنداری پھٹان چوڑا سینہ ہو جناب، اور ہاتھ بھی چومتے ہیں اور پاؤں بھی چومتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور سیدی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آگے سے شاہ صاحب جو ہیں اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چومتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شاہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ہاتھ اس لیے چومتے ہیں کہ ہمیں آپ کے اندر علم کی نسبت نظر آتی ہے، ہمیں آپ کے اندر امام اعظم کے فقہ کا نکھار نظر آتا ہے۔ آپ آگے سے کہتے ہیں شاہ جی میں آپ کے قدم اس لیے چومتا ہوں کہ مجھے آپ میں حسنین کریمین کا نور نظر آتا ہے۔ ہم بہت پیچھے ہیں حضور، ہم مولوی لوگ ہم بہت پیچھے ہیں، ہم اتنا پیچھے ہیں کہ ہم تو یوں کر کے تو تقریر سنتے ہیں، یوں کر کے ہاتھ باندھ کے کہ یہ دیکھتے ہیں رفع پڑتا ہے، نصب پڑتا ہے، جر پڑتا ہے، اس کو نامیر آتی ہے یا نہیں آتی، اس کو قافیہ آتا ہے یا نہیں آتا، جامی آتی ہے یا نہیں آتی۔ ایک بندہ ایسا گزرا ہے جی حضور جس کو ساری جامی اور قافیہ زبانی یاد ہے، اس کو میں جانتا ہوں، میں اس کا عاشق ہوں، اس کو پوری قافیہ اور پوری جامی زبانی یاد ہے۔ اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کا نام عرض کر دوں میں، اس کا نام ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ۔ اس کا نظامیہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہ۔ اور جب مرشد خانے پہ جاتے ہیں پاک پتن شریف احرام باندھ کر جاتے ہیں اور دگانہ ادا کرتے ہیں، 2 نفل پاک پتن شریف جاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد۔ حضور احرام باندھ کر